بچی پیدا ہوئی ہے باپ کے رحم و کرم پر ہوتی تھی. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. باپ کی مرضی ہوتی تھی کہ ذلت کے ساتھ اس کو زندہ رکھے یا مٹی بدلے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. باپ کی مرضی ہے، زندہ رہنے دے، تانے برداشت کرے، اور مٹی میں دبا دے. اکثر کیا کر دیتے تھے؟ دبائے. میں کہا کرتا ہوں عورت کو زندگی کا حق ہوتا ہے. اسلام نے عورت کو سب سے پہلے کیا کیا؟ باپ کا اگر مارے گا تو قاتل ہوگا. اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کو قتل قرار دیا. وإذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. یہ اسلام نے عورت کو سب سے پہلا حق کیا دیا ہے؟ زندگی. زندہ رہنا اس کا حق ہے. دوسرا یہ حضرت عمر جو کہتا ہے رائے کا حق. عورت کا کوئی حق نہیں ہے رائے کا، مداخلت کا. عورت کی مرضی ہے تو مرضی ہے. مدینہ منورہ میں آئے تو انصار کی عورتیں رائے دیتی تھی، گھر کے معاملات میں رائے دیتی تھی، ٹوکتی تھی. ہماری عورتوں نے بھی شروع کر دیا. یہ تو ہوتا ہے. دیکھیں آپ ایک مزاج کھلا بن گیا، اس کو آپ تنگ نہیں کر سکتے. تنگ مزاج کو کھلا کر سکتے. قریش کا ماحول تنگی کرتا. لا نعوذ النساء شیئا. ہم عورتوں کو کوئی بھی حق نہیں، کوئی رائے وائے کو ان کا کیا کام ہے؟ اپنا کام کریں. جب مدینہ منورہ ہے انصار کی عورتیں اپنی رائے کرتی ہوں، مداخلت نہیں کرتی تھی، کرتی تھی. ایک دن میں گھر آیا، بیوی کی کسی بات پر میں نے ڈانٹا. اس نے آگے سے جواب دیا کیا کر رہا ہو؟ میری رائے میں مجھے سخت غصہ آیا کہ یہ کیا بول رہی ہے. حضرت عمر فرمان ہے میرا کیا لا نعد النساء شیئا. ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیا کرتے تھے اور ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں کیا کرتے تھے. یہ ہجرت سے پہلے. انصار میں آئے تو انصار کی عورتوں کا ان سے یاخذن من ادب الانصار. ہماری عورتوں نے بھی انصار کی دیکھا دیکھی گھر کے معاملات میں بولنا شروع کر. میں بیوی کو کسی بات پہ میں نے کہا اسے اپنی نہیں ایسے نہیں ایسے. تو کون ہے؟ تو رائے دے ٹوک رہی ہے مجھے، تیرا کیا حق ہے؟ اس نے کہا مجھ سے ناراض نہ ہو، بیٹی سے جا کر پوچھیے. آپ کی بیٹی بھی بولتی ہے. بیٹی سے جا کر پوچھے، وہ بھی جواب دیتی ہے. اور وہ جو حضور ایک مہینہ ناراض رہے تھے اس بات پہ ناراض رہے تھے. ایک بیوی بولی تھی یا ساری بولی تھی؟ کٹھی ہو کر بولی تھی. گراؤ کیا تھا. حدیث کا بخاری کی روایت ہے. آپس سے مشورہ کیا، حضرت عائشہ کو متکلم مقرر کیا اور ساری جا کے حضور کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ گئی. میں کہا کہ گراؤ جائز ہے. خیر وہ اسی بات پہ قسم اٹھائے جی میں قریب جاؤں گا، مہینہ باہر رہتے. وہ بول چال پر. عمر کہتے ہیں میں گیا سب بیٹی کے پاس حفصہ تم رسول اللہ کی کسی بات کے جواب بھی دیتی ہو؟ دیتی ہیں. کسی بات پہ ٹوک بھی دیتی ہو کہ یوں نہیں یوں ہم کرتے ہیں. ہم تو سارا دن ناراض بھی رہتے ہیں ایک دوسرے سے. اس سے جو باتیں بدلی میں پریشان ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ میں نے بیٹی کو ڈانٹا. بیٹا نہیں تو صرف جواب نہیں دینا، بلکہ یہ کہا کہ عورت کا زیادہ جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے؟ کچھ چیز لانی ہے وہ نہیں لا رہا، مجھ سے مانگ لیا کرو جو مانگنا ہوتا ہے وہ کرنا.
حضرت کہتے ہیں میں نے بیٹی کو کہہ سکتا تھا، میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، جواب نہیں دینا، کسی بات سے انکار نہیں کرنا، کوئی روک ٹوک نہیں کرنی. اب وہ بیٹی ہے آرام سے سن گئی. میں ڈانٹ ڈپٹ کے نا منع کر کے پھر میں سلمہ کی کزن لگتی تھی، میں نے کہا اس کو نہیں سمجھاتا ہوں. سلمہ کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا کہ سلمہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تم لوگ حضور کو کسی بات کو جواب نہیں دیتے، ہم میاں بیوی ہیں کریں گے، میاں بیوی کا کام کیا ہوتا ہے لڑنے کا جواب؟ کیا بھائی لڑنا تو ہوتا ہے، لڑائی نہ ہو تو میاں بیوی نہیں ہے، لڑیں گے، جھگڑا بھی ہوتا ہے. میں نے سلمہ کو جس طرح بیٹی کو کہا تھا اس کو سمجھانا چاہا، اس سے آگے سے مجھے ڈانٹ دیا. ابن الخطاب دخلت فی کل شیء، ہر بات پہ ٹانگ اڑاتے ہو. وہ کزن تھی نا برابر کی تھی. یہ بیٹی کی چپ رہی. دخلت فی کل شیء، ہر کام میں ٹانگ اڑاتے ہو. حتیٰ تريد ان تدخل بین ازواج النبی وغیرہ، اب حضور کے اور بیویوں کے درمیان ٹانگ اڑانے آ گئے. کہتے میں ڈانٹنے گیا تھا، پھر مجھے ڈانٹ دیا. کثرت ظہری، میرا لاکھی توڑتا ہو، بس اتنا ڈانٹا مجھے تو میری کمر توڑ دی. مجھے کسی اور سے بات کرنے پتہ نہیں میں نے کسی کو کیا کہنا تھا، میرا کمر توڑ دی. کثرت ظہری. اب میں وہاں سے اٹھا، نبی کریم سے خدمت پہ گیا. اب حضور کو ساتھ جا کے بتایا یا تھوڑا مجھے یہ پتہ چلا تھا، میں حفصہ کو تو میں ڈانٹا ٹھیک ٹھاک. میں سلمہ کو سمجھانے کے لیے گیا تو اس نے مجھے سمجھا دی. تو روایت کے الفاظ یہ ہے تبسم، حضور مسکرائے، فرمایا ہی ام سلمہ. ہوتے کوئی میں سمجھا یہ ام سلمہ، ام سلمہ ہے، واقعہ کر کے گئے، ڈانٹنا ہی تھا اسے. بڑی باوقار، بڑی مضبوط خاتون تھی. خیر حضرت عمر یہ واقعہ بیان کر کے کہتی ہے اب ہمیں پتہ چلا لما جاء الاسلام، اب ہمیں پتہ چلا کہ عورت کا رائے کا حق بھی ہوتا ہے، اختلاف کا حق بھی ہوتا ہے، ڈانٹنے کا حق بھی ہوتا ہے، ٹوکنے کا. حضرت عمر یہ سارا واقعہ بخاری میں ہے. لما جاء الاسلام، ہم نے عورت کا بھی رائے کا حق بھی ہے، اختلاف کا حق بھی ہے، جھگڑے کا حق بھی ہے. اور میں اس لیے کہا کرتا ہوں، دیکھیں ایک بڑی مزے کی بات، عورت کو رائے کا حق ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں عورت کو تو مجادلے کا حق ہے. صورت المجادلہ کا معنی کیا ہے؟ یہ اس کا سر نزول کیا ہے؟ ایک عورت نے بات کی ہے حضور سے، اللہ پاک نے اس کی سنی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. ایک عورت آ کے کس سے جھگڑی ہے؟ رسول اللہ سے. اللہ نے فیصلہ کس کے حق میں کیا ہے؟ اور مجادلہ کہہ کے کیا. عورت کو رائے کا حق نہیں ہے. مستقل لفظ ہوتا ہے ذرا، عورت کو رائے کا حق نہیں، مجادلے کا حق ہے. اس کی وجہ یہ ہے عورت کا خالی رائے دے کے تسلی نہیں ہوتی. نفسیاتی مسئلہ ہے. عورت خالی رائے دے کر اس کی تسلی، جب تک جھگڑا نہ کر لے اس کی تسلی ہوتی ہے. اس لیے مرد کو اللہ نے رائے کا حق دیا ہے، عورت کو حق کس کا دیا ہے؟ مجادلے کا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. میں تو نہیں ٹھیک کہہ رہی ہو. یہ پہلا حق زندگی کا. دوسرا حق کس کا؟ رائے. تیسرا وراثت کا. عورت کو وراثت کا حقدار نہیں سمجھا جاتا. حق متعین کی آدھا ملے گا، مجھے کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن عورت کو وراثت کا حق دیا کہ ماں بھی وراثت کے حصے دار ہے، بہن بھی حصے دار ہے، بیٹی بھی حصے دار ہے، بیوی بھی حصے دار. اسے متعین کی. تیسرا کس کا دیا؟
ایک چوتھا آدمی بیان کر دو. بخاری میں روایت ہے، ایک لڑکی آئی، یا رسول اللہ میرا باپ فلاں جگہ میری شادی کرنا چاہتا ہے، میں راضی نہیں ہوں. نکاح کر دیا ہے، میں راضی نہیں ہوں، میں تو فلاں جگہ کرنا چاہتی ہوں. مجھے باپ کو بلایا، تم نے اس کی شادی کر دی ہے، نکاح کر دیا. اس سے پوچھا ہے یہ راضی ہے؟ نہیں. واپس. ہاں یہ کہتی ہے واپس. اوکے. اس کا اختیار فقہا کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ باقرہ رضا، دونوں کی بالغہ کی رضا شرط ہے، رضا کے اظہار میں فرق ہے. باقرہ کا سکوت رضا ہے، اور سیبہ جب تک منہ سے بول کر نہیں کہ میرا تب تک نہیں. بالغہ کی شادی ولی اس کی مرضی کے بغیر کر سکتا ہے؟ ولایت ولی کو ولایت اجبار بالغہ پر حاصل نہیں ہے. اوکے. 4 حق کھلے پہلے نہیں تھے، اب بھی ہے. تو یہ 2 مسئلے تھے، ایک عوام کا حق کیا ہے، رائے کا حق، اور ایک عورت کا رائے